طوطے کا صبر۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے بازار سے ایک قیمتی پرندہ 1000 درہم دے کر خریدا۔ اس پرندے کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ جو کوئی بھی اس شخص کے گھر آتا وہ اس پرندے کی آواز سن کر بہت خوش ہوتا۔ ایک دن ایک پرندہ جو اسی کی طرح کا تھا آیا اور اس کو ایک آواز دے کر اڑ گیا۔ اب تو اس پرندے نے بولنا بالکل چھوڑ دیا اور مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اب کوئی بھی آ جائے پرندہ آواز نہیں نکالتا تھا۔ وہ شخص جس نے یہ پرندہ بڑی قیمت دے کر خریدا تھا بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اس بات کا تذکرہ سیدنا سلیمان علیہ السلام سے کیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اس پرندے کو لے کر میرے پاس آنا۔ دوسرے دن وہ شخص پرندے کو لے کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے سے پوچھا کہ تیرے مالک کا تیرے اوپر حق ہے، جبکہ تیرے مالک نے تجھے بھاری قیمت دے کر خریدا ہے، لیکن تم نے تو چپ سادھ لی ہے۔ پرندے نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے مالک سے کہیے اب یہ مجھے پنجرے کی قید سے رہا کریں۔ میں جب تک پنجرے میں رہوں گا ہرگز نہ بولوں گا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پرندے نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرا چیخنا چلانا اپنے وطن اور اولاد کی جدائی کے سبب سے تھا، لیکن میرے ہم جنس پرندے نے مجھے سمجھایا کہ تجھے قید صرف تیری خوش آوازی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ جب تک تو آہا فغاں کو نہیں چھوڑے گا تب تک نجات نہیں پا سکتا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پرندے کے مالک سے فرمایا، تم نے سنا پرندے نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا، واقعی میں نے صرف اس کو اس کی آواز ہی کی وجہ سے قید رکھا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے 1000 درہم پرندے کے مالک کو دے کر پرندے کو آزاد کر دیا۔ وہ پرندہ اڑتا جا رہا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے حسین بنایا ہے اور ہوا میں اڑنے کی طاقت دی ہے اور پنجرے میں مجھے صبر کی توفیق دی۔ اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جب تک یہ پنجرے میں آہو فغاں کرتا رہا، قید رہا، جب اس نے صبر کیا تو اس کو نجات ملی۔ صبر اور حکمت کی طاقت۔ پرندے نے جب تک اپنی حالت پر شکوہ کیا وہ قید میں رہا، لیکن جیسے ہی اس نے صبر اختیار کیا اور اپنی حقیقت کو سمجھا اسے آزادی نصیب ہوئی۔ غیر ضروری اظہار غم نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی تکالیف اور غم کا اظہار اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ وہی ہمارے لیے قید بن جاتا ہے۔ سکون اور آزادی اکثر خاموشی اور صبر میں ہوتے ہیں۔